آیت 1-2-9 کا مفہوم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وہ جسے چاہے معاف فرماتا ہے اور جسے چاہے اس کے اعمال کے مطابق سزا دیتا ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آیت 130 مفہوم ایمان والو، سود کو بڑا چڑھا کر نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت 1-3-1 مفہوم، وہ آگ انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس سے خود کو محفوظ رکھو۔ آیت 132 مفہوم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اس لیے کہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ آیت 133 مفہوم، اپنے رب کی مغفرت اور اس وسیع جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو جو آسمانوں اور زمین جتنی وسیع ہے اور پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ خلاصہ، ان آیات میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنی کامل بادشاہی اور اختیار کو بیان فرماتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق فیصلے فرماتا ہے، چاہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہے اس کے اعمال کا بدلہ دیتا ہے۔ اس لیے مومن کو ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے اور اپنے اعمال کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سود سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ سود صرف ایک مالی معاملہ نہیں بلکہ ایسا گناہ ہے جو معاشرے میں ظلم، ناانصافی اور بے برکتی کو جنم دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پرہیزگاری اختیار کرنے کی تلقین فرماتے ہیں تاکہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ ساتھ ہی جہنم کے عذاب سے خبردار کیا گیا ہے جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ اس کی رحمت حاصل کرنے کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق بنتے ہیں۔ اسی لیے اہل ایمان کو نیکیوں میں آگے بڑھنے اور جنت کے حصول کی کوشش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جو آسمانوں اور زمین جتنی وسیع ہے اور متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آخر میں متقی لوگوں کی چند نمایاں صفات بیان کی گئی ہے۔ وہ خوشحالی ہو یا تنگی ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ہمیشہ نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہی وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو ایک مسلمان کی شخصیت کو سنوارتے ہیں، معاشرے میں محبت اور خیر کو فروغ دیتے ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کے قریب لے جاتے ہیں۔ اہم پیغام، اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنے، سود سے بچنے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے اور جنت کے حصول کے لیے نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک سچا مسلمان ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، غصے پر قابو رکھتا ہے، معاف کرنا سیکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہی صفات اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اختتامی دعا، اے اللہ، ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنے، ہر گناہ سے بچنے اور اپنی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمیں غصے پر قابو رکھنے اور دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں اپنی مغفرت، اپنی رحمت اور جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اللہ کی کتاب کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔